اور جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوں گے آفتاب بگٹی، کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی ہم نے سارا دن خبریں چلتی رہی کہ جو لوگوں کو دہشت گردی کے جو خطے چڑھ جاتے ہیں، لوگ جو سہولت کاری کا کام سر انجام دیتے ہیں یا مسنگ پرسنس کا نام لے کے جو بلیک میل کیا جاتا ہے، معصوم شہریوں کو ان کا برین واش کیا جاتا ہے، ان کو قومی دھارے میں لانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آفتاب بگٹی جو کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے بھائی ہیں، وہ اس میں ایک اہم کردار ادا کریں۔ آفتاب صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج سب سے پہلے تو تھینک یو ہم نے دیکھا کہ جی دہشت گردی کی جو یہ لہر ہے، یہ صرف اب بلوچستان یا کے پی کے تک ہی محدود نہیں رہی، آج بھی امام بارگاہ پہ اسلام آباد میں مین اسلام آباد کی امام بارگاہ میں جو ہم نے ترنگ میں جو واقعہ دیکھا، اور اس کے بعد 30 سے زائد لوگ شہید ہو گئے، جو کہ اس وقت نماز پڑھی جا رہی تھی وہاں پر، جمعے کا نماز کی ادائیگی ہو رہی تھی، اور اس کے بعد ابھی 200 سے زائد جو ہے وہ زخمی اسپتالوں کے اندر موجود ہے، جن میں اکثر جن کی حالت تشویشناک ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ اب دہشت گرد جو ہے یا انڈین پراکسی وار جو ہے، فتنۃ ہندوستان جو ہے، وہ مین اسلام آباد تک آ گئے ہیں، ان کا شکنجہ جو ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے ریاست پر؟ جی میری بہن، سب سے پہلے میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں، اور یقین جانے کہ آج دل بہت دکھی ہے، کیونکہ یہ ہم نے بھی کافی سارے اپنے 300، آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے 380 لوگ جس میں فیملیز کے لوگ تھے، ہمارے ساتھی تھے، ہم نے ان کے ٹکڑے ایسی طرح بلاسٹوں میں اٹھایا، تو ہم وہ فیل کر سکتے ہیں، ہمارے دل میں ہے۔ میں ان کے ولاکین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں صبر دے، اور وہ تو ظاہر ہے جنتی ہیں، شہید ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ بہن، یہ جو ہوا، میں ابھی سن رہا تھا شیر افغان صاحب کو بھی، انہوں نے بہت جلدی سے فوج پہ اور انٹیلیجنس پہ ڈالا تھا۔ یہ 2018 میں اپیسمنٹ کا بولا گیا، اسی حد پہ لوگوں کو چھوڑا گیا، اسپیشلی کے پی کے میں بھی اور بلوچستان میں بھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ برامدہ بگٹی بی آر اے کا جو تنظیم ہے، اس کا سیکنڈ ہینڈلر جو ہے وہ ریاض گل ہے۔ ریاض گل کا بیٹا ثناء اللہ کو 2018 میں چھوڑا گیا، اور وہ آج بھی جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی میں ایک فراری کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ کمانڈ کر رہا ہے۔ اچھا، آپ یہ جو جس طرح کا آپ نے، ہم دیکھتے رہے کہ آپ کی بھی آج خبریں آتی رہیں، فوٹیج چلتی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے، کیونکہ دیکھیں مین جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ، ایک تو وہ کام ہے جو سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں، اور ایک وہ کام ہے جو وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کرنا ہے۔ مگر کیا مفتی صاحب آپ اس بات سے اتفاق کریں گے، کیونکہ ہم سالوں سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو وہاں کی بلوچستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کی جو نمائندگی پارلیمنٹ میں موجود ہے، وہ اس طریقے سے بلوچستان کے معاملات کو اٹھا نہیں پاتے، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو، وہ جب یہاں آتے ہیں تو وہ اپنے ہی کاموں میں کچھ ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کا بیانیہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ دہشت گردیوں کے بیانیہ کو توڑ سکے۔ جی بہن، دیکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج میں سی ایم کا بھائی ہوں، میں بہت آسانی سے جو ہے وہ اسلام آباد، لاہور یا کراچی میں رہ سکتا تھا، میں اپنے لوگوں کے بیچ میں ہوں۔ یہ ان کا جو ہے وہ ویژن ہے جس کے مطابق میں اپنے حلقے میں بیٹھا ہوں، اور میں ایسے لوگوں کو آپ کی طرف سے بھی، قبائلی طرف سے بھی کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ریاست کو، ریاست ماں بنی ہوئی ہے، اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ باپ بنے۔ ریاست کے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے، جیسے کہ وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ یہ ایس ایچ او کا مار ہے، بالکل بین ہی ایسی ہے۔ اب جس طرح کوئٹہ میں ہوا، میں خود سی ایم صاحب کے ساتھ موجود تھا، وہاں پہ ڈرون کرنا، وہاں پہ وہ کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، جس میں ہم بیٹھے تھے اور میٹنگز چل رہی تھی، کور کمانڈر صاحب تھے، سارے یہی وقت ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی ایک سویلین کا جو ہے وہ نقصان نہ ہو، ہم وہ برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ ایسے ہے۔ باقی یہ میرے چاکرانی جو ہے، یہ کل سلنڈر ہوا میری بہن، یہ کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کہ یہ کوئی ترقی نہیں ہے، بہت زبردست ترقی ہو رہا ہے پاکستان میں، میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں بہت بلوچستان ترقی کر رہا ہے۔ کشمیر سوئی روڈ ہے، ڈیرہ بگٹی میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔
اب اس پہ جو ہے یہ کچی کنال جنرل مشرف کا جو ہے وہ تحفہ تھا بگٹیوں کے لیے. تو اسی کچی کنال پہ جو ہے یہ میرک اور یہ والا ہے، یہ 1,20,000 ایکڑ ہے. تو اس کی یہی میرک کا جو چاچا ہے وہ پی پی ایل میں ملازمت تھا، بھرتی تھا، اور پی پی ایل کی ملازمت کا یہ مطلب 6-7 لاکھ روپے پر منتھ وہ لیتا تھا. تو یہ سارے اسی کے، بس یہ انڈیا ہم بڑے عرصے سے کہتے آ رہے ہیں اور سنتے بھی آ رہے ہیں، اور اب تو ہر چیز سامنے بھی لا چکے ہیں کہ ان سب میں جو ہے وہ انڈیا انوالو ہے. تو اس کو ان کو بھی بھرپور جواب ملے گی انشاءاللہ، جیسے پچھلی دفعہ بھی ملی ہے. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اسپیشلی آپ لوگوں کو اور اسلام آباد کے رہنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے اس جنگ کو. ہم لوگ تو اس کو سمجھتے ہیں، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم جس طرح دیکھ رہے تھے کہ 31 جنوری کو جو ہم نے دیکھا لاسٹ سنڈے کو غالباً، اور جس طرح صبح سے لے کے شام تک دہشت گردوں کا خاتمہ کرتی رہی سیکیورٹی فورسز، اور جس طرح پھر اس کو ایک انڈین میڈیا یا پھر سوشل میڈیا، وہ سوشل میڈیا جو دہشت گرد تنظیموں کی وہاں پر چلتے ہیں، ان کے یوٹیوب چینل، جب میں نام لے لیتی ہوں، بی ایل اے، بی بی ایل اور ڈفرینٹ ہے جن کو مارن بلوچ بھی لیڈ کرتی ہے، وہ اس طرح پورٹرے کر رہے تھے کہ جیسے بلوچستان بس اب انہوں نے فتح کر لیا، خدا نہ خواستہ بنگلہ دیش کی طرح. اور پھر اس کو انڈین میڈیا اٹھا کے اس طرح پیش کر رہا تھا کہ وہ جہاں پہ جیسے دہشت گردوں کا بھرپور طریقے سے اس نے ساتھ دیا، یہ آن ریکارڈ بات موجود ہے. تو یہ جو دہشت گرد ہے، ہم نے جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد بھی دیکھا کہ ہر آدھے گھنٹے بعد سوشل میڈیا پر فوٹیج آتی تھی، اور جس سے پھر ظاہر کارروائی کو جو سر انجام سیکیورٹی فورسز دیتی ہیں، اس کو بھی سر انجام دینے میں خاصے معاملات جو ہیں وہ گھاٹے میں چلے جاتے ہیں. تو اب وہاں کی جو حکومت ہے وہ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ بیکاز یہ ٹول بنتے جا رہے ہیں دہشت گردوں کا. جی میری بہن، بالکل وہ اقدامات کر رہے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ فیکس جو ہے وہ اکاؤنٹس لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو اس پہ دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بہن آپ نے بولا کہ ہم سمجھ رہے ہیں، اسلام آباد والے بھی سمجھ رہے ہیں. تو آج بھی آپ نے ہماری اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی ہے کہ یہ ناراض بلوچ نہیں ہے اور دہشت گرد ہیں، اور آپ کے فکر میں آج بھی چل رہا تھا کہ ناراض بلوچ جو ہے وہ قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں. تو یہ دہشت گرد جو ہے وہ دھارے میں شامل ہو رہے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں. اس کے باوجود اس ریاست کے لیے کر رہے ہیں کہ 380 لوگ، خاندان ہمارے، ہم نے ٹکڑے اٹھائے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہم نے اپنے فیمیلز کے پارٹس ٹکڑے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں. تو ان کا یہ ہے کہ ہم ان کے باوجود ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا رہے ہیں، اور ہم ان کے بدلے میں ان کو پاکستان کا جھنڈا دے رہے ہیں، اور ہم جو ہے ان کے بچوں کو تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، ہم ان کو ہیلتھ کے بندوبست کر رہے ہیں، ہم ان کو علاج کروا رہے ہیں. تو اس سے زیادہ وہ ان کو بندوق دے رہے ہیں، اور ہم ان کو پاکستان کا جھنڈا دے رہے ہیں اور یہ قلم دے رہے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور ہم دیکھتے بھی رہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹس گاہے بگاہے بلوچستان میں ہوتی رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے. لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو جھنڈا آپ ان کو دے رہے ہیں، بندوق ایک طرف رکھوا کر ہتھیار ڈلوا رہے ہیں، اور جو جھنڈا آپ ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں وہ جھنڈے کا پاس رکھیں گے، وہ واپس جا کر اپنے علاقوں میں بھی اسی پیغام کو عام رکھیں گے کہ ہم نے ریاست پاکستان کے ساتھ لوئل رہتا ہے، ہم نے ریاست کے امن کو تباہ نہیں کرنا، ہم نے کسی کے ہاتھوں یوز نہیں ہونا. کیا آپ کی ان سے کوئی اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے جب آپ یہ تمام تر لوگوں کو قومی دھارے میں شامل کر رہے ہوتے؟ جی بہن، بالکل ہوتی ہے. ہم اس علاقے میں جاتے ہیں، وہاں وزٹ کرتے ہیں، وہاں اسکول کی ضرورت ہوتی ہے ہم فوراً اسکول دیتے ہیں، ہاسپٹل دیتے ہیں. ہم پورے علاقے کو جو ہے میں خود وزٹ کرتا ہوں، اور جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے اپنے لوگ جو سلنڈر ہوتے ہیں، جس طرح نور علی چاکرانی سلنڈر ہو رہا تھا، انہوں نے اس دن بھی ان پہ جو ہے وہ فائرنگ کیا. 2 راہگیر جو ہے وہ شہید ہوئے. وہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ جو ہے قومی دائرے میں شامل ہوں، اور یہ ہوں. تو اس کے باوجود ان کو بھی یہ ٹیٹس ہیں. پھر امن فورس یہ جوائن کرتے ہیں، پھر امن فورس کے ذریعے ان کے لوکلز لوگ جو ہے وہ اپنے کیمپس بنا کے وہاں بیٹھتے ہیں کہ یہ لوگ نہ آئیں اور یہاں پہ دہشت گردی نہ کریں. اور وہاں پہ ابھی سڑک بن رہے ہیں، تو ہاسپٹل، ابھی اسکول بن رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہوں گی. ایک جو مسنگ پرسنس کا
जो एक इशू है, हम ये देखते हैं कि आज भी ये खबरें चल रही थी कि मिसिंग पर्सन्स जो है वो बहुत सारे, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर का फला बंदा जो है वो 11 साल से जो है वो दावा तो वो ये करते हैं कि एजेंसीज उठाकर लेकर गई नहीं है, मगर जब वो देखते हैं तो वो दहशतगर्दों की लिस्ट में उनका नाम होता है। आज भी ऐसी खबरें आती रही हैं। तो ये मिसिंग जी पर्सन्स का जो इशू है, और इसको फिर जिस तरह मैंने अभी नाम लिया, मानस बलोच ने जिस तरह इसको कैश करवाया, वो इस पे पॉइंट स्कोरिंग करती रही, फिर बीएलए जिस पर पे पॉइंट वो स्कोरिंग करती है। सो इसी चीज पे ज्यादा लोगों को बरगलाया जाता है। ये जबकि मामला जो है और पूरे मुल्क में जहां भी दहशतगर्दी होती है, जैसे केपीके की मिसाल ले लें, वहां पर मिसिंग पर्सन्स का हमें जो है मामला इतना नजर नहीं आता। तो इस मसले को भी हल करने की जरूरत है ना मकामी सतह पर। जी जी बिल्कुल बहन, ऐसा ही है। देखिए कि मिसिंग पर्सन, मैं तो ये समझता हूँ कि कोई मिसिंग पर्सन नहीं है। हमारे एजेंसीज, हमारे फौज आज भी वो ये समझती है। मैं उस मीटिंग में बैठा हुआ था, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वो एक एक सिविलियन का जो है वो ख्याल रख रहे थे। एक एक सिविलियन का, अपने लोग शहीद जो है उनको उठा रहे थे। वो जज्बात में सीएम साहब, कोर कमांडर साहब, आईजी पुलिस, आईजीएफसी, वो सारे इस पे थे कि हमारे से खुदा ना खास्ता कोई सिविलियन को नुकसान ना हो, हम इस ऑपरेशन को बड़ा प्लान करके करेंगे। तो ये वो करते रहे। मैं ये कतई नहीं मानता कि हमारे जो है एजेंसीज या अपने ऐसे लोगों को उठाए और गायब करें। ये बिल्कुल मैं इसको नहीं समझता। एंड सेकंड ये है कि ये सारे, आज भी आप लिस्ट निकालें, ये दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं। क्या बशीर जेब जो है उसके वो अपना लिस्ट दे सकता है कि बलूचिस्तान के कौन कौन से लोग उनके पास हैं, कौन से कैंप्स में हैं, कौन से जाके जो है वो रॉ से ट्रेनिंग ले रहे हैं, कौन से लोग जो है वो कैंप्स में आज भी मौजूद हैं। सेकंड, मारंग की आपने बात की, मैं देखें कि बशीर जेब आके जो है वो रोड ब्लॉक नहीं कर सकता। वो आके इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के आगे नहीं बैठ सकता। ये उनके टूल्स हैं, वो उनको यूज करते हैं। ये फंडेड, और इतने अरब रुपए जो है वो मारंग के अकाउंट्स में है, वो कहाँ से लाई है। वो एक बलोच जो है वो खातून है, और एक जो है सरकारी मुलाजिम है, वो इतने पैसे, इतने अरब रुपीस कहाँ से लाई है। उसका जवाब मारंग देगी, या मारंग के सपोर्टर्स जो इस्लामाबाद में बैठे हैं या बाहर बैठे हैं, जो उनको नहीं पता। ये सिर्फ टूल्स इस्तेमाल करते हैं। जो असेंबलीज में इस तरह के इनके लोग हैं जो पिछले आते रहे हैं, सबको वो, आप लोगों को भी पता है और सबको पता है कि उसको किस तरह लेके जो है वो चल रही है। यस बिल्कुल है, अब बहुत सारे काम हो रहे हैं, बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं, तो इस चीज को देख रहे हैं। और आप जैसे इंशाल्लाह ये ऑपरेशन का प्लान जो बना है, और इससे पहले कोई बलूचिस्तान में जो है वो ऑपरेशन नहीं हुआ, और ऑपरेशन हो तो मैं आपको यकीन जानूं कि अगर सही प्रॉपर जिस तरह केपीके में हुआ, अगर बलूचिस्तान में हुआ, तो 2 हफ्ते के बाद कोई एक एक दहशतगर्द नहीं रहेगा। एक दहशतगर्द, मेरी बहन, ये आज आप नोट करें, आपका ये रहेगा, ऑन एयर भी रहेगा और बाद में भी रहेगा। आप इसको देखेंगे इंशाल्लाह कि अगर उस तरह ऑपरेशन शुरू हो, और 2 हफ्ते का मार है ये, 2 हफ्ते के बाद कोई नहीं आएगा। और ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और उसके साथ हम अपने फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम सिर्फ या मीडिया पे नहीं खड़े, हम उनके साथ जंग के लिए भी तैयार हैं। हम उनसे पहले उनके साथ खड़ेंगे। ये मुल्क हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, हमारे बुजुर्गों का था और आज भी हमारा है, और हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन मुफ्ती साहब, ये बात भी अपनी जगह हमें तस्लीम करनी होगी कि देखें, 17 जिलों के अंदर एक साथ कार्रवाई करना, इतने दिनों तक उनको, या इतने घंटों तक उस जगह को, वहां के लोगों को यरगमाल बना के रखना, ये एक नई लहर तो है। कोई ना कोई तो फैसिलिटेशन या सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है उनको, मकामी लोगों से, जो उनको तकवीत मिलती है और फिर एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई करते हैं। जी जी बहन, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग हैं, कुछ है जो, कुछ सियासी लोग हैं, कुछ जो है वो लोग हैं, कुछ इनके डर से करते हैं, कुछ इनके फंड की वजह से करते हैं। तो यस, कुछ लोग हैं, उनको देखा जा रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो उनका भी कलम होगा। अच्छा, अब आपने एक चीज कही, आपकी सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और आप जैसे कह रहे हैं कि 2 हफ्तों की मार है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। क्योंकि जब आईएसपीआर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, प्रेस रिलीज आती है,
تو اس میں جب یہ بتایا جاتا ہے DGISPR بارہا اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ 2025 میں جتنے انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے ہیں ان میں سے 90% جو ہیں وہ بلوچستان میں کیے گئے ہیں اور وہ سارے فیکٹ اینڈ فیگرز پبلک ہیں، سب کے سامنے موجود ہے۔ مگر یہاں پر مجھے آپ کی ایک بات سے بھی تھوڑا اختلاف ہے کہ مسنگ پرسنز کی آپ نے بات کی کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ سرے سے ہے ہی نہیں، لیکن یہ آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہم بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مسنگ پرسنز میں کچھ کیس تو ایسے ہوں گے، اگر جیسے 100 کیس ہے ہم فرض کر لیتے تو ان میں سے 10 کیس تو ایسے ہوں گے جو جینوئن ہوں گے۔ جب اس طرح کی بات ریاست کی جانب سے گورنمنٹ کی جانب سے کی جاتی ہے کہ سرے سے ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، تو جب بغاوت کی وہ جو جذبات ہیں لوگوں میں وہ زیادہ ان کے اندر بھڑکتے ہیں، وہ آگ زیادہ بھڑکتی ہے۔ جی میم بالکل۔ دیکھیں بہن، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرا اپنا تجزیہ یا میرا اپنا گراؤنڈ میں رہنا تو یہ ہے کہ کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے۔ یہ وہ مسنگ پرسنز ہیں جو دہشت گردوں کے کیمپس میں ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ٹریننگ لیتے ہیں اور ٹریننگ لینے کے بعد جو ہے وہ لڑتے ہیں اور پھر ان کو خودکش بنا دیا جاتا ہے، ان کو لڑوایا جاتا ہے اور پھر یس یہ ابھی آئیں گے کچھ دنوں میں انشاءاللہ ساری رپورٹ آ جائے گی جو لوگ تھوڑا سا آپ سے اختلاف ہے، مجھے مارے تھوڑا گئے ہیں سا اس پہ مارے گئے ہیں بہن، تھوڑا ان کو دیکھیں گا، ان کا ڈیٹیل آ جائے تو آپ کو پتا آپ دیکھ لیں گے اس میں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ مسنگ پرسنز کے لسٹ میں شامل تھے۔ دیکھیں جب مالک بلوچ سی ایم تھے اور سرفراز بھگتی جو تھے وہ وزیر داخلہ تھے، اس دور میں کمپیریٹیولی کافی بہتر جو ہے ماحول رہا تھا، اور یہ جو صورتحال تھی دہشت گردی کی یہ قدرے بہتر تھی۔ تو اس وقت میں بھی مالک بلوچ کا میں نے جب انٹرویو کیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، مسنگ پرسنز اپنی جگہ موجود ہیں اور وہ کیسز جینوئن ہیں موجود، وہ اور جن کے گھر کے ایک افراد چلا گئے یا 2 افراد نہیں اور 12 سال یا پوری زندگیاں گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ہے کہاں، تو اس گھر کے لوگ تو باقی ہوں گے۔ اور ریکارڈ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، کئی جگہ پر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کے اسٹریٹجی تیار کرنی ہوگی نا کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ اپنی جگہ موجود تو ہے مگر اتنا نہیں ہے جتنا اس کو ہم نے ڈراماٹائز کر لیا ہے۔ بہن دیکھیں، ڈاکٹر مالک صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو میں یہی کہتا ہوں ڈاکٹر مالک صاحب بھی سامنے آ کے وہ اپنی سیاست کو بچاتے ہیں، یا کوئی اور پارٹیز والے ہیں وہ بھی اپنی سیاست کو بچانا چاہتے ہیں۔ سیاست بعد کی بات ہے، پہلے ریاست ہے۔ ریاست جو ہے نا، ریاست ہماری ماں ہے، تو ریاست کو سچ بولنا چاہیے۔ میں تو یہ تو ابھی کوئی بتا سکتا ہے آپ کو جو گورنمنٹ میں ہے، رہ چکے ہیں، میں تو اپنا ایک اوپینین دے رہا ہوں، اپنا ایک قبائلی رہنما کے صورت پہ دے رہا ہوں اپنا کہ بہن اس میں کوئی حقیقت میرے حساب سے مسنگ پرسن پہ ہے ہی نہیں۔ یہ صرف لوگوں کو ٹرینڈ کیا، یہی عمران خان، اور دوسری بات آپ نے بتایا کہ 2013 14 15 18 تک میں کوئی ایک جو ہے وہ کیمپ نہیں تھا، فراری کیمپ نہیں تھا ڈیرہ بگٹی میں۔ اپیسمنٹ ہوا 2018 میں، لوگوں کو چھوڑا گیا، جو ہی چھوڑا گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی سے بھی یہ چیک کر رہے ہیں کہ ریاض گل کا بیٹا ثناء اللہ آج کیمپ میں کمانڈ کر رہا ہے پاکستان میں، اور وہ پکڑ کے چھوڑا ہے انہوں نے، اور ابھی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے انٹیلیجنس اور فوج پہ ڈال لیتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے جن کو سیدھا فوج نے، جو جس طرح ہمارے فوج نے، ہمارے لوگوں نے، سب نے انڈیا کو ایسا زبردست جواب دیا، اور انشاءاللہ یہ بھی انڈیا کو جواب ملے گا کہ بہت عنقریب انشاءاللہ۔ مجھے یہ بات شاید آپ سے میرا دل یہ ہر انسان کے ذہن میں، ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں آپ سے 2 یا 3 وہ کی پوائنٹ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس کی بیس پر آپ دہشت گردوں کو ہتھیار پھینکنے پر مجبور کرتے ہیں اور انہیں قومی دھارے میں لے کر آنا چاہتے ہیں۔ جی بہن دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم
सीएम साहब जो है वो बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं और फंड्स दे रहे हैं, हर जगह पे जो है वो तरक्याती काम हो रहे हैं, स्कूल बेहतर हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स बेहतर हो रहे हैं, सड़क बन रहे हैं। तो एक तो हमारी ये है कि जी कि वो कहते हैं ना, मुल्ला जो है वो मस्जिद में मौलवी जो है वो तबलीग करता है, तो हम भी अपने लोगों के साथ इस तरह तबलीग करते हैं। हम जाते हैं, फैसलों में बताते हैं, हम अपने काम दिखाते हैं और अच्छा बुरा बताते हैं। वो बात फिर ऐसे ऐसे जाती है। वो भी एक चीज है कि लोग देखते हैं और वापस आते हैं कि उन्हें क्या मिला इतने इतने सालों में, ये ना हासिल जंग है, इस पे कुछ हासिल नहीं होना। तो ये चीज भी है। दूसरा ये है कि ऑपरेशन भी जाहिर है होना चाहिए, और जिस तरह हुआ है तो स्टेट जब माँ है तो थोड़ा बाप बनता है, तो बाप की आंखें देख के जो है वो बच्चे जो है वो बदतमीज बच्चा जल्दी लेट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका आप आए और अब इतनी तफसीलन आपने हमें बलूचिस्तान में जो इस वक्त की सूरत हाल है, करंट सिचुएशन है, उसके बारे में आगाह किया। और जैसे कि अभी आपका मुफ्ती ये कह रहे थे कि रियासत जो है वो माँ होती है, और हम बलोच, सिंधी, पंजाबी, पठान बाद में है, सबसे पहले पाकिस्तानी है। और मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को अपने जहन में, अगर हर पाकिस्तानी अपने जहन में ये बात को नक्श कर ले, तो दहशतगर्दी कभी भी प्रमोट नहीं हो सकती। कभी भी कोई भी पाकिस्तानी दहशतगर्दों के सहूलतकार नहीं बन सकते। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।